اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضمیر الشأن هو الضمیر الغائب المفرد یکن به عن الشأن ای الامر الذي يراد الحدیث عنہ ناو قل هو اللہ احد۔ آج کا سبق ضمیر شان کے متعلق ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ضمیر شان کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ضمیر شان ہوا ضمیر الغائب، یہ وہ ضمیر غائب ہوتی ہے، مفرد ہوتی ہے، یکنّ بھی جس کے ذریعے کنایہ کیا جاتا ہے عن الشأن، شان سے، کسی چیز کی شان سے کنایہ اور اشارہ کیا جاتا ہے۔ ای الامر الذی یراد الحدیث عنہ، یعنی شان، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا امر جس سے گفتگو کی مراد ہو۔ شان یعنی وہ امر، وہ گفتگو کرنے والے کی جو مراد ہے، اس مراد کو اس ضمیر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ ہوا جو ضمیر پڑی ہے منفصل مفرد، یہ ضمیر شان اسے کہتے ہیں۔ فوائد الاولی الغایۃ من ضمیر الشان تعظیم الامر او تفخیمہ۔ کہتے ہیں کہ غایت، غرض و غایت کیا ہے ضمیر شان سے؟ کسی چیز کی تعظیم کرنا، کسی معاملے کی تعظیم کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کو اہمیت دینا۔ کأن المتکلم یذکر ھذا الامر اولا، ایسے اہمیت دینا، ایسے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، گویا آپ یوں کہہ لیں کہ گویا متکلم اس معاملے کو پہلے بیان کرنا چاہتا تھا، بوجہ مبہم، ایک مبہم انداز سے، عیب الضمیر یعنی ضمیر کے ساتھ، حتی یتنبہ السامع الی اہمیت، یہاں تک کہ سننے والا اس چیز کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ثم یفسرہ بالجملہ، پھر اس کی تفسیر کرتا ہے جملہ، یعنی متکلم جملہ کے ذریعے پھر اس کی اپنی بات مبہم کی تفسیر کرتا ہے، لے یزیل الابہام، تاکہ ابہام زائل ہو جائے۔ مثلا قل هو اللہ احد میں ہوا ضمیر کس لیے بیان ہوئی ہے؟ اس لیے بیان ہوئی ہے کہ سامع کو اس بات پر متوجہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ضمیر شان ہو گئی، مبہم ہے، اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر اللہ احد جملہ ہے، اللہ مبتدا، احد خبر مبتدا مل کر جملہ اس ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، اور اس میں ایک چیز کی تعظیم اور اس کو یعنی مشخص اور معین کرنا ہے۔ گویا کہ بیان کرنے والا پہلے اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ایک ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس ضمیر کو لگایا جاتا ہے۔ لا یکون، دوسرا فائدہ، لا یکون ھذا الضمیر الا بلفظ الغائب المفرد، یہ ضمیر نہیں ہوتی مگر لفظ غیب اور مفرد کے ذریعے، یعنی مفرد غیب کا صیغہ لگتا ہے ہمیشہ۔ لیطابق ما یراد به من الشأن او القصۃ، تاکہ یہ مطابق ہو جائے اس چیز سے جس سے مراد ہے، جو اس سے مراد ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ کون سی چیز مراد ہے اس سے؟ شان و قصہ، یعنی ہوئی صورتحال، شان، تعظیم وغیرہ۔ وَلِذَالِكَ ان قدر ان المراد به هو الشأن کان مذکرا، اس لیے اگر اس سے مراد شان ہو تو ضمیر مذکر آئے گی، او القصۃ کان اگر قصہ مراد ہوگا اس سے تو ضمیر مؤنث آئے گی۔ اما تعین احد الوجہین فیختار ان یکون بحسب ما صدرت بالجملۃ
کہتے ہیں کہ یہ دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کو تعین کیسے کیا جائے گا کہ ضمیر شان ہے یا ضمیر قصہ ہے، مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ کہتے ہیں فیختار، یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ یکون بحسب مصدر بالجملہ، جس سے جملہ صادر ہوا ہے اس صادر ہونے والے جملے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ آیا یہ ضمیر یہاں پر مذکر کی آئے گی یا ضمیر مؤنث کی آئے گی۔ جیسے کہتے ہیں هو الامیر قادم، ضمیر شان ہے، وہی القبیلۃ راحلۃ، یہاں پر ضمیر قصہ یہاں اس کو کہتے ہیں، یعنی اے ان الشان والقصۃ اللذین ترید ان تذکرہما قضا و قضا، یعنی شان اور قصہ ان دونوں کا یہ ہے کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کو یوں یوں ذکر کریں، یعنی اس انداز سے آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مذکر کے لیے لگائیں گے ضمیر، مذکر کا صیغہ اس کو شان کہیں گے، اگر مؤنث کے لیے لگائیں گے مؤنث کا صیغہ ہوگا اسے ضمیر قصہ کہیں گے، لیکن یہ مذکر اور مؤنث کی ضمیر خود اس جملے کی ساخت اور اس جملے سے جو مراد ہے وہ بتائے گا کہ یہاں پر ضمیر کون سی لگانی ہے۔ نمبر 3، ضمیر الشان قسمان، ضمیر شان کی دو قسمیں ہیں، منفصل اور متصل، منفصل اور متصل۔ حکم و ضمیر شان المنفصل، ضمیر لفظ ہے میرے پاس مٹا ہوا ہے، حکم و ضمیر شان المنفصل ان یکون مبتدا، ضمیر شان منفصل کا حکم یہ ہے کہ مبتدا ہو، هو الدین و اساس التمدن، ہوا مبتدا ہے، یہ ضمیر شان ہے۔ واہی الدنیا تمکر باہلہا، ہیا جو ہے یہ ضمیر قصہ ہے، اس شان کو قصہ بھی کہتے ہیں، جو مؤنث کی وجہ تو قصہ کہا جاتا ہے، تو یہ وہی ضمیر شان یا قصہ ہے، منفصل ہے، مبتدا ہے۔ فائدہ فیکون ایضا اسما لما العاملۃ عمل لیس، اور یہ ضمیر شان و قصہ اس ما کا اسم بھی بن سکتی ہے جو لیسا والا عمل کرتی ہے، یعنی ما جو لیسا کے مشابہ ہے عمل میں، اس کا اسم بھی ضمیر شان اور قصہ ہو سکتی ہے۔ ما ہوا ما یاصل کلم، ما ہوا میں جو ہوا پڑی ہے ضمیر شان ہے، ما مشابہ لیسا کے کا اسم ہے۔ اذا کانا ضمیر الشان متصلا بارزا اختص بان، اگر ضمیر شان متصل ہو اور بارز ہو تو مختص ہوگی ان کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ ان لگایا جائے گا۔ واخواتہا، ان کے اخوات جو ہیں، انا اور اس کے اخوات، ان حروف مشابہ الفعل۔ باب افعال القلوب، یا افعال قلوب کے ساتھ وہ ملی ہوگی، مختص ہوگی۔ انا حال قناعت و غنان، انا ہا ضمیر جو ضمیر شان ہے اور کیا ہے، متصل ہے بارز، اس کے ساتھ انا مختص ہے، انہا۔ اخبرت انہو یقوم، یہاں پر اخبرت تو ضمیر ہے، یہ ضمیر شان ہے، اس لیے انا کے ساتھ مختص، عفوا اخبرت انہو، ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے، انا اس کے اوپر داخل ہے۔ ظننتہ الداء وبیل، ظننتہ میں جو ہو ہے یہ ضمیر شان ہے جو افعال قلوب کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ فوائد یستثنی من اخوات ان و کان المخففتان، کہتے ہیں ہم نے یہ کہا ہے نا کہ جب ضمیر شان متصل ہو اور بارز ہو تو یا انا اور اس کے اخوات اس پر داخل ہوں گے یا افعال قلوب داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے اوپر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر انا یا انا مخففہ ہو جائے یا کانا مخففہ ہو کر ان اور کان بن جائیں تو پھر بھی ضمیر شان اور قصہ پر داخل ہوں گے۔ کہتے ہیں یستثنی من اخوات انا، انا کے اخوات سے مستثنا کیا گیا ہے، خارج کیا گیا ہے ان اور کان کو، المخففتان جو مخفف ہوتے ہیں۔ فإن اسمہما
یکون محذوفا وجوباً، ان اور کان کا اسم وجوبی طور پر محذوف ہوگا، ضمیر شان اور قصہ نہیں ہوگی۔ فائدہ نمبر 2، ان الجملۃ بعد ان واخواتها فی محل رفع خبرها، انا اور انا کے اخوات کے بعد جو جملہ ہے وہ محلاً مرفوع ہوگا چونکہ انا کی خبر ہوگی۔ اما الواقعۃ بعد افعال قلوب، لیکن وہ جملہ جو افعال قلوب کے بعد واقع ہوگا فایا فی محل نصب، محلاً منصوب ہوگا محل نصب مفعول ثانی، افعال قلوب کے دوسرے مفعول کے قائم مقام ہوگا اور نصب کے محل پر ہوگا۔ وضمیر الشان مفعول حل اول، ضمیر شان کا مفعول، ضمیر شان اس کا پہلا مفعول ہوگی، یعنی افعال قلوب، مثلا ظننتہ الدار وبیل، جو اوپر مثال ہے، یہاں پر ظننتہ میں جو ہو ہے یہ ضمیر شان ہے، یہ پہلا مفعول ہے ظننتہ کا، الداء وبیل یہ پورا جملہ یہ دوسرا مفعول ہے افعال قلوب کا۔ یہی بات اس دوسرے فائدے میں بیان کر رہے ہیں۔ یشترط فی خبر ضمیر الشان ان یکون جملۃ اسمیۃ خبریۃ متأخرۃ عنہ، ضمیر شان کی خبر میں شرط یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو اور اس سے متأخر ہو، یعنی ضمیر شان پہلے ہو جملہ بعد میں ہو، غیر مشتملۃ علی ضمیر یعود الیہ، اور اس جملے میں کوئی ایسی ضمیر بھی موجود نہ ہو جو اس کی طرح پلٹ رہی ہو، جملہ بھی ضمیر سے خالی ہو۔ فائدہ، یفارق ضمیر الشان سائر الضمائر بامور، کہتے ہیں ضمیر شان کا باقی ضمیروں سے جو فرق ہے وہ چند امور سے ہے، چند چیزوں سے ہے۔ انہ یعود الی ما بعد، پہلا فرق یہ ہے کہ ضمیر شان اپنے ما بعد کی طرف پلٹ سکتی ہے، علی خلاف الاصل، اصلی ضمیر کے خلاف، جو دیگر ضمائر ہیں وہ اپنے ما بعد کی طرف نہیں پلٹ سکتی بلکہ ہمیشہ اپنے ما قبل کی طرف پلٹیں گی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر کا مرجع ہمیشہ ضمیر سے پہلے ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ ضمائر میں سے فقط ضمیر شان اور قصہ ہیں جن کا مرجع بعد میں ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق انہ یلازم الافراد، دوسرا فرق یہ ہے کہ ضمیر شان ہمیشہ مفرد ہوتی ہے، فلا یثنى ولا یجمع، تثنیہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن دوسری ضمیریں تثنیہ جمع بھی۔ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا غَائِبًا، تیسرا فرق یہ ہے کہ ضمیر شان ہمیشہ غائب ہوتی ہے، جبکہ دوسری ضمیر مخاطب اور متکلم بھی ہو سکتی ہیں۔ چوتھا وَأَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ خَبَرُهُ عَلَيْهِ، ضمیر شان کی خبر کو ضمیر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ أَن يَعُودَ الضَّمِيرُ مِنَ الْخَبَرِ إِلَيْهِ، اور خبر کے اندر کوئی ایسی ضمیر بھی نہیں ہے جو اس کی طرح پلٹ سکے، یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہے اس میں ایک ضمیر ہو جو ضمیر شان کی طرف پلٹ رہی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، لازم نہیں ہے یہ۔ وَأَنَّهُ، اور آخری فرق، يَكُونُ لِمُفَسِّرِهِ مَحَلٌّ مِّنَ الْإِعْرَابِ بخلاف سائر المفسرات، کہتے ہیں کہ یہ ضمیر اپنے مفسر کے لیے محل اعراب ہے۔ محل اعراب قائم کرتی، کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس کا ما بعد جملہ اس کا وہ ہوتا ہے مفسر ہوتا ہے، اس کا ایک محل اعراب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ مبتدا ہے تو وہ خبر ہوگی مبتدا کی، جبکہ باقی جو مفسرات ہیں ان میں ایسی بات نہیں ہے، ان کا محل اعراب نہیں ہوتا، لیکن اس ضمیر کا جو مفسر ہوتا ہے اس کا محل اعراب ہوتا ہے۔ مثلا ہم ایک مثال کریں کہ ہوئی ظننتو ہو الداء وبیل والی مثال دیتے ہیں کہ ہو جو ہے ضمیر شان ہے، الداء وبیل یہ جملہ خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مفسر ہے، ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے، تو کہتے ہیں اس جملے کا کوئی محل اعراب ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ واحد مفسر ہے جس کا محل اعراب ہے، یعنی ضمیر شان اور قصہ کی جو چیز تفسیر کر رہی ہوتی ہے، جو جملہ تفسیر کر رہا ہوتا ہے اس کا محل اعراب ہوتا ہے، جبکہ باقی مفسرات کے محل اعراب نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔